بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب نزول قرآن کی دعا یہی اس بات کی وضاحت بھی کر دے کہ اگر کسی خوش نصیب کو رمضان شریف میں قیام اللیل یا ذکر و تلاوت کے دوران علم ہو جائے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے تو اسے چاہیے کہ بکثرت یہ دعا کرے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بڑا عفو و کرم اور معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ کیونکہ ترمذی، نسائی، السنن الکبریٰ، ابن ماجہ، مسند احمد، مبوذار اور مستدرک حاکم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھلائی تھی: اخفا لیلۃ القدر کی حکمت و مصلحت۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، بہیقی اور مسند احمد کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے یہ رات بتائی گئی تھی کہ کون سی ہے، پھر بلا دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اس رات کی تعین کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ وہ رات فلاں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بلا دیے جانے میں آخر کیا حکمت الہی پنہاں تھی، اور اس میں اللہ والوں کے کیا مصلحت پوشیدہ تھی؟ اس کا جواب اشارتاً خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں موجود ہے کہ اس کا بلا دیا جانا ہی مسلمانوں کے لیے بہتر تھا، جبکہ خیر و بلائی اور بہتری سے بڑھ کر کوئی اور مصلحت کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ بخاری شریف، دارمی، بہیقی، مسند احمد اور موطا مالک میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت دو مسلمانوں کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکنے میں لگ گئے اور پھر فرمایا: میں نکلا تو تا تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے تو اس رات کی تعین اٹھا لی گئی، اور اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اسے تم آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث سے لیلۃ القدر کی تعین کے رفع ہو جانے کی حکمت و مصلحت کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا باہم لڑنا جھگڑنا اس قدر منحوس فعل ہے کہ اس کی نحوست کے نتیجہ میں اتنی مبارک رات کی تعین رفع کر دی گئی۔ رفع تعین کی حکمت بیان کرتے ہوئے محدث عصر علامہ عبید اللہ رحمن مبارک فوری رحمہ اللہ مرعی المفاتیح شرح مشکاہ المصابیح میں لکھتے ہیں: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے بقول اہل علم کا کہنا ہے کہ اس رات کی تعین کے اخفاء میں یہ حکمت الہی کار فرما ہے کہ اس طرح لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت اور قیام اللیل میں کوشاں رہیں گے، اور اگر تعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی ایک رات کے قیام و عبادت پر اکتفا کر لیا کرتے۔ اور امام رازی سے نقل کرتے ہوئے 4 حکمتیں ذکر کی ہے۔ پہلی حکمت، اللہ نے اس رات کو کئی حکمتوں کی بنا پر لوگوں سے مخفی رکھا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اسے بھی اسی طرح مخفی رکھا جس طرح دیگر اشیاء کو مخفی رکھا ہوا ہے، جیسا کہ اپنی رضا کو تمام امور طاعت میں مخفی رکھا تاکہ لوگ تمام عبادات میں برضا و رغبت کوشاں رہے، اور اس نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں مخفی کر رکھا ہے تاکہ لوگ تمام ہی گناہوں سے احتراز کریں۔ ایسے ہی اس رات کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں میں بکثرت عبادت کیا کریں۔ دوسری حکمت،
اس رات کو مخفی رکھنے کی دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر یہ رات متعین کر دی جاتی تو جن کی شقاوت و بدبختی غالب آ جاتی اور وہ اس رات میں بھی گناہ کر بیٹھتے تو ان کے گناہ کی قباحت و شناعت بھی ہزاروں گنا ہی بڑھ جاتی، جیسے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تیسری حکمت، اس رات کو پردہ اخفا میں رکھنے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ یہ رات اس لیے پوشیدہ رکھی گئی تاکہ لوگ اس کی تلاش و طلب میں بکثرت کوشش کرے اور زیادہ ثواب کمائے۔ چوتھی حکمت، اس رات کی عدم تعین کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ جب بندے کو کسی رات کے لیلۃ القدر ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ رمضان کی تمام راتوں میں زیادہ سے زیادہ محنت و عبادت کرتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخریہ کہتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ انسان دنیا میں فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، لیکن دیکھو کہ محض ایک زنی رات کا ثواب پانے کے لیے ان کی یہ تگ و دو ہے، اور اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ وہ رات کون سی ہے تو سوچ سکتے ہو کہ تب اس رات کی عبادت کے سلسلے میں میرے بندوں کا عالم کیا ہوتا۔ نزول قرآن کی کیفیت، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نزول قرآن کی کیفیت بھی واضح کر دی جائے، چنانچہ امام زرکشی رحمہ اللہ نے البرہان فی علوم القرآن میں اور سید قطب شہید رحمہ اللہ نے فی ظلال القرآن لمحات فی علوم القرآن اور دراسات قرآنیہ میں اور دیگر اہل علم نے اپنے کتب میں نزول قرآن کی کیفیت اور ایسے تدریجی نزول کی حکمتوں کے سلسلے میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے یک بارگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں فرما دیا تھا، بلکہ توڑا توڑا کر کے پورے 23 سالہ دور نبوت میں اس کا نزول مکمل ہوا تھا۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دے کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے نزول قرآن کی کیفیت کے بارے میں 3 اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، لوح محفوظ سے یک بارگی آسمانی دنیا کے بیت العزت تک نازل کیا گیا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ نمبر 2، ماہ رمضان میں اس کے نازل کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ صیام رمضان کی غرض کے لیے اسے ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، یہ قول امام مجاہد اور ضحاک رحمہ اللہ علیہما سے مروی ہے۔ نمبر 3، ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، یہ ابن اسحاق اور ابو سلیمان و مشقی رحمہ اللہ علیہما کا قول ہے۔ شیخ عبداللہ بن زید آل محمود رحمہ اللہ رئیس المحاکم الشرعیہ والشؤون الدینیہ قطر نے اپنے رسالے کتاب الصیام و فضل شہر رمضان میں اسی آخر ذکر قول کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ محمد عبدہ شیخ الازہر اور ان کے شاگرد رشید علامہ محمد رشید رضا مصری سے بھی اسی قول کے صحیح ہونے کی تائید نقل کی ہے۔ اس قول کے صحیح ہونے کی توجیہات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے اختلاف کی وجوہات بھی ذکر کی ہے۔ مثلا نمبر 1، یہ بات یقینی ہے کہ قرآن توڑا توڑا کر کے اتارا گیا ہے۔ نمبر 2، لفظ قرآن کا اطلاق کبھی پورے قرآن پر ہوتا ہے اور کبھی اس کے بعض اجزاء مراد ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اگر یہ مان لے کہ قرآن ماہ رمضان میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت تک یک بارگی نازل کیا گیا اور پھر وہاں سے توڑا توڑا کر کے نازل کیا گیا تو یہ تفسیر قرآن کے ظاہری الفاظ کے خلاف ہے، کیونکہ ارشاد الہی تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ قرآن تو ابھی آسمان پر ہو، نازل نہ ہوا ہو، اور کہا جائے کہ ہم نے آپ پر نازل کر دیا ہے، اور بیت العزت کے واسطہ سے قرآن کے نزول کو ماننے سے قرآن کو مخلوق قرار دینے والوں کو تقویت پہنچتی ہے، حالانکہ ان کا خلق قرآن کا قول کتاب و سنت اور اجماع امت کے روح سے باطل ہے۔
نمبر 4، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ان کا اپنا اجتہاد ہے جس پر بہر صورت انہیں اجر ملے گا، اور چونکہ انہوں نے اپنی تائید میں کوئی مرفوع حدیث ذکر نہیں کی اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس میں اجتہاد کی گنجائش و مجال نہ ہو، لہٰذا ان کے اجتہاد پر مبنی ان کی یہ رائے واجب القبول نہیں ہے۔ نمبر 5، ان کے بعض تفسیری اقوال سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام مجاہد اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہما کا اختلاف کرنا ثابت ہے، جبکہ بالا اتفاق وہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے علم تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے گویا او باریک پردے سے غیب کی طرف دیکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ اور قرآن کی تعلیم عطا فرما۔ لیکن اس کے باوجود یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اجتہاد کی بنا پر بھی تفسیر بیان کرے تو وہی صحیح ہے اور جو قول ان کے خلاف ہوگا وہ باطل ہے۔ تدریجی نزول کی حکمتیں۔ 23 سالہ روز نبوت میں آہستہ آہستہ قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا، اور قرآن کے اس تدریجی نزول میں کئی حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ تھیں۔ مثلا نمبر 1، مسلمانوں کو جو مشکل مسائل پیش آئے ویسے ویسے ہی موقع بموقع ان کے حل اور جوابات کے لیے قرآن کی آیات اترتی رہیں۔ اس طرح قرآن کریم بآسانی دلوں میں ثبت ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حیات مسلم میں قرآن زیادہ بہتر طریقے سے جاگری ہوتا ہے۔ نمبر 2، حکمت الہی نے فطرت انسانی کی رعایت کر رکھی اور بعض اشیاء کے نفاذ اور تحریم میں تدریج سے کام لیا۔ مثلا تحریم خمر، شراب کی حرمت کے لیے 4 دفعہ مختلف انداز سے حکم نازل ہوا، اور چوتھی مرتبہ شراب کو کلیتاً حرام قرار دے دیا گیا۔ اس تدریجی تحریم کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب شراب اور دیگر منشیات میں ذکر کر دی ہے، اور یہ کتاب الحمدللہ مکتبہ کتاب و سنت، ریحان چیمہ، سیالکوٹ، پاکستان سے چھپ بھی چکی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ذات گرامی پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کامل تھا، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان تو تھے ہی، مواسات اور ہمدردی و غم گساری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت تھی۔ دعوت توحید پر جب مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب و مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، اور اعدائے دین و معاندین اسلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائے پہنچ تھی، تو ساتھ ہی ساتھ صبر و ثبات اور تائید و نصرت کی آیات بھی نازل ہوتی رہتی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائے ہمت و تحمل میں مزید استقلال و استحکام آتا رہتا تھا، اور یہ بات قرآن کریم کے یکبارگی نزول میں نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبر 4، عہد جاہلیت میں عبادات و معاملات اور عقوبات سزائیں نافید تھی، اور نظام مالیات مفقود تھا، لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک دم نظام و قانون اور دستور و آئین کا پابند کر لینا خلاف فطرت تھا، لہذا ان کی بہتر طریقہ سے تعلیم و تربیت اور اصلاح و تہذیب کا یہی ذریعہ تھا کہ انہیں بتدریج قانون کا پابند بنایا جائے۔ اگر انہیں ایک بارگی مقید کیا جاتا تو یقیناً اصلاح و تہذیب کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہی وہ بھاگ گئے ہوتے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، شروع میں قرآن کریم کی ایک مفصل صورت نازل ہوئی جس میں جنت جہنم کا ذکر ہے، یہاں تک کہ بکثرت لوگ اسلام میں داخل ہو کر راسخ ہو گئے، اور اگر شروع میں ہی یہ نازل کر دیا جاتا کہ شراب مت پیو تو ممکن تھا کہ لوگ پکار اٹھتے کہ ہم شراب نہیں چھوڑیں گے، اور اگر یہ نازل ہو جاتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہہ دیتے کہ ہم زنا ترک نہیں کریں گے۔
شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس ارشاد میں ترتیب و تدریج نزول میں پائی جانے والی حکمت الہیہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ غرض قرآن کریم کا وہ حصہ سب سے پہلے نازل کیا گیا جس میں توحید باری تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے اور مومن و مطیع کو جنت کی بشارت اور کافر و نافرمان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اور جب ان کے قلوب و نفوس اس پر مطمئن ہو گئے تب جا کر آیات احکام کا نزول شروع کیا گیا۔